ویلکم بیک ناظرین. رہنما میں ہم علی محسن سے پاکستانیوں کے نمائندے، پاکستانیوں کے وہاں کے حالات اور پاکستان کے لیے تڑپ رکھنے والوں کی بارے میں بات کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہم جب سیلاب آیا اور اس وقت ہم نے بڑھ کر کام کیا تو اب تک ہمیں ڈونیشنز مل رہے ہیں. تو آپ نے علی بھائی بھی یہ بتایا کہ ہم کچھ ایسے پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں جو یعنی مطلب جن کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ واقعی پروجیکٹ ہیں. تو کیا کوئی ایسی چیز ہے ان دا پائپ لائن کے جس کو ہم کہیں کہ مستقبل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بالکل ریئل ٹائم میں یہی بات ہے کہ بیرون ملک پاکستان کے حالات کو دیکھ کے ڈپریس ہوتے ہیں، مایوسی پھیلتی ہے، اور ہر کوئی پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایونیوز ڈھونڈتا ہے، وہ فورمز ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پہ اتنے کمپیٹنٹ اور آنیسٹ لوگ ہوں جو کہ پاکستان میں ان چیزوں کو واقعی زمین پہ ٹرانسلیٹ کر لیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں، اور ہماری پوری ٹیم جو ہے ہمارے ساتھ وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستانیوں کو نیٹ ورک کریں اور پاکستان میں ایسے پروجیکٹس کو جو ہے لانچ کریں جو واقعی یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں جو عوامی مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہی ہو. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور وہ ایک بلڈ بینک کا ہے کراچی شہر میں پہلے فیز کے اندر. اور اس کے لیے ہم الخدمت پاکستان کے ساتھ جو ہے ان کے ایک رننگ ہاسپٹل میں، جہاں پہ اس وقت جو ہے میرے خیال سے 10,000 کے قریب کا فگر ہے جو آؤٹ پیشنٹس آ رہے ہیں، اور ان کا ڈیلی منتھلی میرے خیال سے اس طرح کا ان کا فگر ہے. اچھا ایک والیوم ہے، اور لیکن اس میں اصل کمال کی بات یہ ہے کہ وہ میڈیکل سروسز جو کمرشل ادارے یا کیا کہتے ہیں بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے ہزاروں روپے میں کر رہے ہیں، وہی کام یہ 100-150 روپے کے اندر کر رہے ہیں. ایک ایسی فارمیسی چلا رہے ہیں جس کے اوپر 15-20% راؤنڈ دی ایئر ڈسکاؤنٹ یہ لوگ دیتے ہیں بغیر کسی تفرقے، کریڈ، کاسٹ کے ڈسٹنکشن کے. تو بہت ہی شاندار ادارے ہیں جو کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ایکچولی تو ان کا حق ہے کہ وہ ریئل ٹائم یہ میڈیا کے اوپر آ کے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے اور لوگوں میں یہ احساس پھیلے. لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ہے بینیفیشریز کی، اور ہم نے یہ ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے. اس کے اندر وہ بلڈ بینک کا ہے. پچھلے سال جس طرح سے کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر قتل و غارت گری رہی، تو جو خون کی ڈیمانڈ تھی اس میں اضافہ ہوا، اور پچھلے کچھ سرویز کے حساب سے کوئی 30% اضافہ تھا پچھلے ٹرینڈ کے حساب سے کہ خون کی ڈیمانڈ تھی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب یہ سارا خون ان لوگوں تک پہنچایا گیا جو حادثوں میں زخمی ہوئے، بم بلاسٹ میں زخمی ہوئے، تو وہ لوگ جو ماہانہ بلڈ ٹرانسفیوژن یعنی ایسی خون کی بیماریوں میں مبتلا تھے جن کے جسموں میں مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ پورا خون تبدیل ہوتا تھا، ان کے لیے خون کی شارٹیج ہوگی. تو اس درد کو بھی محسوس کرتے ہوئے اور اس بات کو بھی محسوس کرتے ہوئے کیونکہ الخدمت کی ایک کریڈیبلٹی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے جتنا سارا کام کیا ہے، ہم نے یہ سوچا کہ بیسٹ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا یہ میچ بنتا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ کریں. ان کی آنیسٹی، ان کی کمپٹنسی، ان کے پروفیشنل اسکلز یہ اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہیں. تو یہ پروجیکٹ بنایا ہے، اور اس کے اندر 2-3 چیزوں کا بہت بنیادی طور پہ خیال رکھا گیا ہے. اس میں بلڈ اسکریننگ جو ہے، جو سب سے اہم عمل ہے کہ جو خون جو ہے وہ صحیح خون جو ہے وہ مریضوں تک منتقل ہو پائے. ڈونرز کے لیے کوئی آپ نے اس میں وہ رکھی ہے کیٹیگری کے کس قسم کے لوگوں سے ڈونیشن لے؟ جی بالکل، اس کے کرائیٹیریاز ہیں، اور اس کے اندر پہلے کوئی ٹیسٹ ہوگا، ایگزیکٹلی سیمپلز لیے جاتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ آتا ہے آدمی آ کے اس نے کہا جی میرا بلڈ لے لو، ایک بوتل بلڈ دیا، چلا گیا، اس کے نہ اس کا گروپ دیکھا اور اس کا اسکین بھی کر لیا، لیکن اس کی ہسٹری لیں گے باقاعدہ. جی نہ صرف یہ لیں گے بلکہ اس میں کیونکہ اتنا بڑا ہمارا والنٹیئر نیٹ ورک پاکستان کے اندر موجود ہے کہ ہم اس کو بھی یوٹیلائز کریں گے. اور ڈیفینیٹلی ہم نے ایک ریجیکشن کرائٹیریا بھی رکھا ہے، مطلب خالی یہ ایک ہوس نہیں ہے کہ جو ہے خون جو کوئی دے رہا ہے لیتے چلے جائیں، بلکہ ڈیفینیٹلی ایک سرٹن کرائٹیریا پہ آپ فال کرتے ہیں تبھی ہم آپ سے بلڈ لیں گے. اور کیا کہتے ہیں اس بلڈ کو بھی پراپر جو اسکریننگ میکینزمز ہیں اس کے تھرو لے جایا جائے گا. اور اس کے بعد ایک ایڈوانس فارم ہے، وہ یہ ہے کہ اس خون کو جو ہے 3 حصوں میں بلڈ پروڈکٹس کے اندر ہم بریک کریں گے. تو ایک ہی خون کی بوتل سے جہاں لوگ صرف ایک جان بچانے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ اتنا قیمتی ریسورس ہے، یہ کہیں پیدا نہیں ہوتا، پروڈیوس نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں لگائی جا سکتی کہ خون پیدا کیا جائے. تو اس کی جو مطلب حاصل ہونے کی صورت ہے، ہم اس کا قدر کرتے ہوئے اس کو بلڈ پروڈکٹس میں بریک کریں گے، اور ایک بلڈ باٹل سے 3 انسانی جانوں کو بچانے. وائٹ سیلز اور ان سیلز کے ان کو الگ الگ آپ لوگ کر لیں گے جہاں محسوس کیا کہ یہ ضرورت ہے اس کی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جو گورنمنٹ کے اس وقت بلڈ بینکس ہیں ان کے اندر یہ مشینیں موجود نہیں ہیں جو بلڈ کو بلڈ پروڈکٹس میں بریک کرتی ہیں، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے بیسیکلی یہ خون کا ڈونیشن بہت قیمتی ڈونیشن ہے.
جو کہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے صرف آپ ایک ہی جان بچا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ پورا ویژن رکھا ہے اس پروجیکٹ کے اندر کہ جو ہے نہ صرف ہم بلڈ پروڈکٹس بنائیں گے، بلکہ اس کے بعد ہم کراچی شہر کے ان علاقوں میں جو کہ منقطع ہو جاتے ہیں حالات کی خرابی کی وجہ سے، میں اورنگی ٹاؤن کی مثال دوں گا، تو وہاں پہ ہم ایسے کلیکشن پوائنٹس بنائیں جہاں پہ جو ہے ہمارے بلڈ اویلیبل ہو، مطلب، اور جو وہ علاقے کرفیو کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں تو انسانی جانیں نہ ضائع ہوں، اور وہاں پہ ہمارے کلیکشن پوائنٹس ہوں، لوگ خون لے سکیں. یعنی وہاں بھی اس طرح ایسی جگہوں پر بھی جہاں ریموٹ لوکیشن ہے، جہاں سے ایکسیس لوگوں کا مشکل ہو. یہ تو بہت ہی اہم بات آپ نے بتائی کہ اتنا بڑا پروجیکٹ، تو اس کے لیے وسائل بھی بے تحاشا چاہیے ہوں گے. الحمدللہ. مطلب ایک یہ مظفر بھائی مزے کی بات یہی ہے کہ جب بھی پاکستان کے حوالے سے یا انسانیت کے لیے آپ نے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے، تو پاکستانی قوم تو دنیا کی موسٹ چیریٹیبل نیشن ہے. مطلب ایک طرف ہم کرپشن کے اندر ایک ایکسٹریم پہ ہیں، تو دوسری ایکسٹریم ہماری یہ ہے کہ کوئی نیشن میچ نہیں کرتی ہے چیریٹی کے اندر اور اپنے بھائیوں کے درد کو محسوس کرنے میں. اس خصوصیت کو تو اب تشویش کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے تقریباً یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ ایسی تو اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ اس حوالے سے بھی پاکستانیوں کی اور دوسری کمیونٹیز میں تو آپ نے وسائل کی بات کی، میں تو مزے کی بات یہ کہتا ہوں کہ ہم اس طرح کے ادارے، اوورسیز پاکستانیز کا جو رول میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہی یہی کہ پاکستان کے اندر وہ سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور جہاں پہ، اور آپ ایک ایک سیمپل پروجیکٹ بنائیں یہاں پہ پاکستان کے اندر. اتنے مطلب میں سمجھتا ہوں، آپ وسائل کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس کہ ہم کسی بھی فارم میں، جب یہ ابھی کچھ آنے والے مہینوں میں ڈیلیور کرنے کی فارم میں ہوں گے، تو ہمارے پاس ایکسیس آف ریسورس ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کراچی سے نکل کے پشاور کے اندر جو ہے وہ اپنا نیکسٹ جو ہے وہ فیز ہم نے ابھی پلان کیا ہوا ہے، اور وہاں بھی ہماری بات چل رہی. انشاءاللہ تعالی اس کو ایک نیٹ ورک کی صورت پہ یہ بھی ایک بڑا قدم ہوگا، اور یہ اس طرح کے پروجیکٹس اور بھی مختلف شعبوں میں بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. لیکن بہرحال فی الحال یہ کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی طرف آپ جا رہے ہیں. ابھی ایک خبر ہم نے سنی گزشتہ دنوں ایک مقدمے کے حوالے سے، پاکستان میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے بارے میں ذرا آپ کوئی پلاننگ کریں. یہ بات ہم جب خود بیرون ملک تھے جب بھی سنتے تھے، واپس آ گئے اس کو بھی ایک اشرا گزر چکا ہے، اس وقت بھی سنتے آ رہے ہیں. اور ایک خیال ہے ذہن میں کہ پاکستان میں جیل میں قیدی کو حق ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکے، اور بیرون ملک پاکستانی ایسے ہی نہیں چلے گئے بیرون ملک. ان کی صلاحیت کم از کم ان سے تو ایک درجے اوپر تھی جو پاکستان میں اپنے خدمات دے رہے تھے. یعنی محنت کرنے والا جو گڑھا کھود سکتا ہے وہ وہاں شدید گرمی میں گڑھا کھود سکتا ہے، اور جو ایک انجینئر ہے تو وہ پاکستان کے ادارے کے بجائے ایک جدید ادارے اور جدید ٹیکنالوجی والے ادارے میں اپنے خدمات پیش کرتا ہے. فائنانس کا کام کر رہا ہے تو دنیا میں فائنانس کے جو بڑے ویژن کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہر شعبے میں بہتر صلاحیت کے لوگ ہی ہیں. وہ اس ایک بنیادی حق سے محروم ہیں. یہ آپ کی بھی فیلنگ ہے، میں بھی جس وقت ہم بھی رہے باہر تو ہمیں بھی محسوس ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیتے. تو آپ لوگوں کی فیلنگ تو ہوں گی کہ حق ملنا چاہیے. نہیں، ڈیفینیٹلی محسوس ہوتا ہے، اور دل تو پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی تہوار ہے، کوئی الیکشن ہے، آدمی ریموٹ لوکیشن میں رہ کے بھی جو ہے اس کے اندر ایک پارٹیسپیشن کی جو ول ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن شاید اس کے ساتھ اور بھی کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جو کمیونٹی اسٹینڈ ہے آپ کا بینگ پاکستانیز، اس کو تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں کچھ اثر مطلب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یعنی اس حوالے سے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق ملے. وہ جو طریقے ہوں گے ووٹنگ کے وہاں کے وہ تو ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اب تو میرے خیال سے ٹیکنالوجی ایسی، ابھی ریسنٹلی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشنز ہوئے ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے اس کو جو ہے مطلب پہلے کم از کم یہ تھا اوورسیز پاکستانیز یا انجینئرس کے لیے کہ ان کے پاس بیلٹ آتا تھا، اور وہ اس میں سے سلیکٹ کر کے آپ ایٹ لیسٹ DHL یا TS مطلب کوریئر سروس کے ذریعے آپ پاکستان بیچ کے اپنی نمائندگی یا اپنا ایک اثر دے سکتے تھے. اور پاکستان میں مقیم انجینئرس کے ساتھ بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے ریسنٹلی یہ کیا کہ اس کو فزیکل بیلٹنگ کر دیا. تو اب سینکڑوں پاکستانی انجینئرز جو دنیا بھر کے اندر ہیں وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. رائے دینا چاہتے ہیں اور منتخب کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پاکستان سے لوئل ہیں، جن کی کمپٹنسیز ہیں، اور بدقسمتی سے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی. اور یہیں کے لوکل سیٹ اپ میں جب وہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا حال آپ مظفر بھائی جانتے ہیں کہ مطلب اس دفعہ ریسنٹ الیکشنز کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے پورے جو پینلز جیتے ہیں ان کو اپ سائڈ ڈاؤن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیموٹ کر دیا ہے، ریزلٹس بدل چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے بالکل ایک ڈفرینٹ صورتحال ہے. ہائی کورٹ کے اندر اس وقت یہ معاملات وہاں چل رہے ہیں. یہ ظاہری بات ہے کہ یہ، لیکن جو پاکستانیوں کو جب ووٹ کا حق بیرون ملک ملے گا تو ایک اور چیز ہوتی ہے.
پاکستان میں ایک مسلم لیگ اے بی سی جیم چے قاف تک چلی گئی ہیں، اور مسلم لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بھی ایک دو، اور اے این پی تو ابھی تک ایک ہے، لیکن متحدہ کے بھی ایک اور گروپ بن گیا، اور مختلف پارٹیوں کے گروپ. اور وہاں پر اسی یعنی ودن مسلم لیگ نون، جیسے میں نے امریکہ وغیرہ میں دیکھا تو وہاں محسوس ہوا کہ وہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ وہ ایک ہی نون کے بھی دو گروپ ہیں، تو پھر یہ گروپنگز بھی تو وہاں چلی جائیں گی، اس سے بڑا نقصان نہیں ہوگا. مطلب ہمیں بہرحال ملکی مفاد کو جو ہے مطلب مقدم رکھنا چاہیے، اور ایسی چیزیں وہاں پہ مطلب یہ پوری کمیونٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ ایک دم ایک کانفلکٹنگ سچویشن میں ود ان کمیونٹی آ جائیں تو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں وہ سب رک جائیں گی، اور یہ جو ہے نا اسپلٹ ود ان دا کمیونٹی ابھی نظر آتی ہے وہ بھی، اور ایک پاکستان کے سفیر کا جو رول ہے اس میں بھی دراڑ پڑ سکتی ہے. تو یہ بڑی یعنی وہاں پر اس کے ایجوکیشن کے لیے بھی آپ کو ہی کچھ کرنا ہوگا، پاکستان پروفیشنلز فورم کو یا کچھ اور سنجیدہ لوگوں کو، کہ پہلے سے وہاں یہ بات معلوم ہو کہ آپ لوگ بہت اچھے بیہیویئر کے ساتھ، اگر یہ حق ملتا ہے، ملنا تو چاہیے، یہ حق ملنے سے اس سے محروم تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس حق کو ایکسرسائز کرنے کے جو طریقے ہیں وہ پاکستان کے مروجہ طریقوں سے مختلف ہونے چاہیے. نہیں مطلب بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان پروفیشنل فورمز یا پاکستانی پروفیشنلز بیسکلی ایک گائیڈنگ فورس ہوتے ہیں کمیونٹی کے اندر، کیونکہ وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، زیادہ ڈائنامک ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں، اور آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے بھی یعنی آپ لوگ خود ایز اے کمیونٹی اور پاکستانی نمائندے اس پر نظر رکھیں کہ جب پاکستانی کونسلیٹ سے اس طرح کی چیزیں آئیں تو آپ اس حوالے سے بھی ایک گائیڈنس کے لیے کوئی فورم بن جائے، تاکہ لوگوں کو آپ لوگوں کی طرف سے گائیڈنس جانے لگے کہ کس طرح بیہیو کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ مخالفت کریں، ووٹ کس کو دیں نہ دیں، لیکن اس کا اثر پاکستان والا نہ آئے اور ایک اچھا تاثر بنے. اس حوالے سے یقیناً کریں گے. آپ کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج، یعنی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے میری طرف سے پاکستان میں مقیم لوگوں کے لیے؟ بس یہی ہے کہ مطلب تمام تر مسائل کے ساتھ جو ہے اثرات ہم لوگ بھی لیتے ہیں، اور میں بالکل بہت کوئی پر امید میسج خامخواہ کریٹ کر کے نہیں دے سکتا ہوں. ریالٹی ہے پاکستان کے مسائل ہیں، یہاں پہ ایک دن گزارنے کی جو قیمت ہے، بجلی، سیکیورٹی، مہنگائی اور بڑے سارے مطلب ایشوز ہیں، اور اس سب کے باوجود اس پاکستان کو یہاں لوگ چلا رہے ہیں، اور اس پاکستان کو جو ہے لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر بہت امید ہے، بہت آپٹمسٹک ہے، پاکستان کے ساتھ بہت پوٹینشیل ہیں، اور ہم بیرون ملک رہ کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ سگنیفیکنٹ طریقے سے جو ہے دینا چاہیے، اور ود ان پاکستان بھی لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مواقع آتے ہیں، ادوار آتے ہیں، لیکن پاکستان اب ایسی چیزیں کر چکا ہے، پاکستان ایسے بینچ مارک اچیو کر چکا ہے کہ آپ اتنی آسانی سے اس کو جو ہے نا کسی بھی معاملے پہ رائٹ آف نہیں کر سکتے. پاکستان کی اپنی ایک جو ہے کیا کہتے ہیں حیثیت ہے، پاکستانی لوگوں کی ایک حیثیت ہے. ہمیں بس تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ شاید مطلب لیڈرشپ کے ایریاز کے اندر جو ہے کچھ دیانتدار لوگ چاہیے. کمپیٹنٹ لوگ تو ود ان سسٹم بھی موجود ہیں، باہر بھی موجود ہے. مومنٹ کہ پاکستان کے اندر وہ کیمسٹری کام کرے کہ جس سے جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل روشن ہو. تو اور یہ سب ایک کلیکٹیو ٹیم ایفرٹ ہے. میں اس کو بہت زیادہ سیگریگیٹ بیرون ملک یا اندرون ملک سے نہیں کروں گا. اس وقت جیسے آپ جو کر رہے ہیں وہ اندرون بیرون ملک نہیں بلکہ پاکستانیت اس کے اندر کار فرما ایک بنیاد ہے کہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر پاکستان میں اس کو آپ لوگ وہ کرتے ہیں. بہت شکریہ علی محسن. ناظرین، علی محسن سے ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستانیوں کے بارے میں، اور پاکستانیت جو چیز نکلی وہ یہ ہے کہ اصل چیز پاکستانیت ہے، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جو اب تک پاکستان کی حکومت کے پاس بھی ایسی مشینیں نہیں ہوں گی، اور جس سے انسانیت کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے. اور انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہیں، پاکستان کے اندر بڑے وسائل ہیں، اور باصلاحیت لوگوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. اور اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا، اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.